بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم رضا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ابھی سلامت ہے، اگر عمران خان کا نام زندہ ہے، تو اس میں سب سے بڑا کردار تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا ہے۔ ایسے وقت میں جب نہ تو تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ ریلی اور نہ ہی کارنر میٹنگ، ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانے والے کو گرفتار کر لیا جاتا، ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کا عمران خان کا قیدی نمبر 804 کا نعرہ بلند کرنے والوں کے لیے سزائیں ہوتی، ان پر مقدمات درج کیے جاتے، اس وقت میں، اس کڑے وقت میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے ایسی جنگ لڑی جس کی مثال بر صغیر میں کہیں نہیں ملتی۔ خاص طور پر پاکستان میں ان حالات میں جب ایک پوسٹ کرنے پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، تحریک انصاف نے بڑے منظم انداز میں، بہت ہی کمال انداز میں، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی سیاسی طرز متعارف کروائی اور سوشل میڈیا کے زور پر الیکشن لڑا۔ نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مضبوط سیاسی قوت ہے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو روکنے کے لیے فائر وال، پیکا ایکٹ، نہ جانے کیا کیا کچھ، کیسے کیسے مقدمات سامنے آئے، لیکن تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹا۔ جہاں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے سیاسی طور پر بہت عمدہ بیانیہ بنایا، وہیں کہیں کہیں ایسا تاثر بھی موجود رہا کہ جیسے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یا مبینہ تعلق رکھنے والے یہ لوگ ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس تاثر کو ہوا دی گئی کہ جیسے سوشل میڈیا جو تحریک انصاف سے وابستہ ہے، وہ فوج کے خلاف بڑی منظم مہم چلا رہا ہے۔ جہاں تحریک انصاف نے بہت فائدہ اٹھایا، وہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کی غیر سنجیدہ پوسٹ ایسی تھیں جنہوں نے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں بنتے بنتے معاملات بھی بگاڑے، تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کی۔ لیکن اگر مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کا تحریک انصاف کی مضبوطی میں کردار بہت شاندار رہا ہے۔ کسی بھی سیاسی قوت کے پاس اتنے رضاکار نہیں ہیں جتنے تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا پھر دوسری علاقائی سیاسی قوتیں ہوں، انہیں اپنے سوشل میڈیا ونگ کے لیے لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے، ان کی تنخواہیں مقرر کرنا پڑتی ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے پاس ایسا جنونی ایسا کارکن موجود ہے جو اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے عمران خان کو بار بار یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کو خاموش کروائیں۔ اگر بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو براہ راست عمران خان سے لنک کرتے ہیں، یا ایسے ولاگرز جن کی رائے کو خان کی رائے تصور کیا جاتا ہے، انہیں خاموش کروا دیا جائے، تو شاید تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بیل مونڈھے چڑھ جائے۔ اس حوالے سے جو عمران خان کا موقف مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں یہی ہے کہ ایسے عناصر جو براہ راست ریاست کو ہٹ کرتے ہیں، ریاستی بیانیے کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کی فوج کو دیگر اداروں پہ بلا جواز تنقید کرتے ہیں، ان کو خاموش کروانا عمران خان کے اختیار میں اس لیے نہیں ہے کہ خان کا ان کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے عمران ریاض خان کا، شہباز گل کا، اور بہت سے ایسے ولاگرز، معید پیرزادہ ہو سکتے ہیں، بہت سے ایسے ولاگرز جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر تحریک انصاف سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا موقف ضرور نرم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام ضروری ہے جس سے یہ تاثر بنے، جس سے یہ تصور ابھرے کہ دونوں فریقین کے مابین کوئی مثبت مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔
اب یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس ہیں ان میں مسلسل ان لوگوں کی حمایت کی جا رہی ہے جو بلوچستان میں علیحدگی پسند ہے. ان کی آواز کو توانا کیا جا رہا ہے، اپنی آواز ان کی آواز میں شامل کر کے ریاست مخالف سرگرمیوں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو مزید ہوا دی جا رہی ہے. ایسی کسی بھی سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تو اس کی حمایت کی جانی چاہیے اور نہ ہی ایسی آواز میں اپنی آواز کو شامل کرنا چاہیے. تحریک انصاف کی سنجیدہ قیادت یہ حساسیت سمجھتی ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ اگر آپ کا بیانیہ ریاست مخالف لوگوں سے ہم آہنگ ہوگا تو عام آدمی جو باشعور ہے، جس کو سیاسی شعور ہے، جو اس ریاست کے وجود کے ساتھ اپنے وجود کا تصور سمجھتا ہے، وہ آپ سے فاصلہ اختیار کرے گا. بہرحال ایک اور رائے بھی موجود ہے کہ جب تک بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دباؤ بڑھا رہے ہیں، تحریک انصاف اتنی ہی بہتر پوزیشن میں ہے مذاکرات کے لیے. بہرحال اب ایسی صورت دکھائی دے رہی ہے. کچھ جو ولاگرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں ان کی آواز خاموش کروا دی جائے. وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے، وہ سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے، اور اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہدایات بھی ہو سکتی ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ آپ دیکھیں گے اس کی لائن تھوڑی تبدیل ہو جائے گی. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب، سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ چونکہ اس وقت امریکہ میں ہیں، وہاں بیٹھ کر سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے والے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں یا تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے کہیں کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. اس حوالے سے خاص طور پہ جو امریکہ کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، جو پاکستان کے حوالے سے جو امریکی ٹیرف ریٹ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا براہ راست نقصان تحریک انصاف کو فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا نقصان ریاست پاکستان کو ہے. اگر امریکہ میں بیٹھ کر آپ صرف اس لیے ریاست پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی یا سوچ رکھتے ہوئے اس ریاست کا نقصان کرنے کے کسی عمل میں کہیں بھی کسی بھی طرح سے حصہ لیں گے تو اس کا نقصان آپ کو سیاسی حوالے سے پہنچے گا. بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی نازک ہے اور یہ متقاضی ہے سیاسی شعور کی، سیاسی تجزیے کی، جس کا ادراک عارف علوی صاحب کو ہے اور دوسرے لوگ جو بہت سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں، ان کو بھی اس حساسیت کا اندازہ ہے. سو آنے والے دنوں میں یہ جو ایک بڑے تند و تیز قسم کی تنقید ہوتی ہے اور بڑا خاص قسم کا رویہ اختیار کر کے اسٹیبلشمنٹ، فوج اور حکومت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس رویے میں تبدیلی آئے گی اور یہ مثبت تبدیلی ہوگی. سیاست یا سیاسی بیانیہ ہونا چاہیے، آپ کا رد عمل بھی ہونا چاہیے، آپ کو تنقید کرنے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے، لیکن اس تنقید میں اتنا زہر نہ ہو جس کا تریاق ممکن نہ ہو سکے. ایسا زہر نہ ہو، ایسا نشتر اس نفرت کے زہر میں بھگویا ہوا نہ ہو کہ جس کا زخم پھر دوبارہ آپ کے چاہے سے بھی ٹھیک نہ ہو سکے، وہ مندمل نہ ہو سکے، اور آپ کا جو مخالف ہے، جو آپ سے مخالف نظریہ رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ سے ایک ٹیبل پر، ایک میز پر بیٹھ کر بات چیت کرنے کا قائل نہ ہو سکے. اللہ رب العالمین سے استدعا ہے کہ پاکستان کو، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس کے عوام کی مشکلات آسان کرے، اس ریاست پر، اس ریاست کے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا نزول رکھے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.